مخارج مفرد حروف بالترتیب، یعنی کہ ایک ہی پیج پہ آپ لوگوں کو لیٹر اور اس لیٹر کا جو مخرج ہے یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا. اور یہ اتنا آسان کہنے کے طریقہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم بار بار اپنی جو ہے وہ سلائیڈز کو دیکھیں، اپنے پی ڈی ایف کو دیکھیں، اچھا فلاں لیٹر کا کون سا مخرج تھا، فلاں لیٹر کا کون سا مخرج تھا، تو ایک ہی پیج پہ آپ لوگوں کو سارے مخارج جو ہے وہ پرووائڈ کیے گئے ہیں. ان کو پرنٹ آؤٹس نکلوائیں، ان کو اچھے سے جو ہے وہ ریڈی کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہم پڑھ رہے تھے اصول مخارج، جس میں ہم نے 5 اہم اصول دیکھے: جوف دہن، حلق، لسان، شفتان اور خیشوم. جو ہماری لاسٹ کلاس تھی، یعنی کہ ڈے 18 کی کلاس، جس میں میں نے جتنے بھی مخارج جو ہم نے پڑھے آج کی ڈے 1 سے ڈے 17 کی کلاسز تک، جتنے بھی ہم نے ٹاپکس کور کیے تھے وہ ڈے 18 کی کلاس میں میں نے سارے کے سارے جو ہے وہ کور کروا دیے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے لاسٹ پہ، پچھلی کلاس کے لاسٹ پہ ایک کہنے بڑے مزے کی سلائیڈ جو تھی میں نے آپ لوگوں کو کلاس کے لاسٹ پہ پرووائڈ کی تھی، جس میں اگر ہمارے پاس یہ 5 اصول مخارج ہے جن کی کلاسیفیکیشن اور سب کلاسیفیکیشن آپ لوگوں کے پاس آتی ہے، تو ساتھ ہی ساتھ اس سلائیڈ پہ آپ کو جتنے بھی القابات ہیں وہ سارے کے سارے میں نے ایک سلائیڈ پہ آپ لوگوں کے لیے جو تھے وہ مینج کر دیے تھے. ٹھیک ہے. اب ایک اور چیز ہے، اب ڈے 19 میں جو آپ لوگوں کے لیے بڑے مزے کا ایک سرپرائز جو ہے میں نے پلان کیا ہے، وہ ایک ایسی سلائیڈ بنائی ہے جس میں یہ جتنے بھی آپ کو لیٹرز نظر آ رہے ہیں نا، یہ ریڈ کلر میں جتنے بھی ہم نے لیٹرز پڑھے، یا نیچے آ جائیں لسان کے ٹاپک میں آپ کو سارے، یعنی کہ 28 یا 29 جتنے بھی لیٹرز ہیں، ان سب کے جو مخارج ہیں وہ میں نے ایک ہی سلائیڈ پہ جو ہے وہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے الگ کر دیے ہیں. چلیں جی اس سلائیڈ پہ چلتے اور اپنے ڈے 19 کی کلاس کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں. یہ ہے جی آپ لوگوں کا سرپرائز. اس پیج سے وہ لوگ بہت اچھے سے واقف ہیں جنہوں نے لیول 1 کا جو تھا وہ کورس کیا تھا، لیکن لیول 1 کے کورس میں آپ لوگوں کو جو ڈے 1 کی کلاس تھی اس میں ان کی ساؤنڈز پڑھائی گئی تھی، مفرد حروف بالترتیب کی ساؤنڈز پڑھائی گئی تھی. اب لیول 2 انٹرمیڈیٹ ہے اور تجوید کا ایک نیکسٹ لیول ہے، لیول 2 ہے یہ. تو اس میں مفرد حروف جو بالترتیب ہیں، ترتیب کے ساتھ یہاں پہ جو لکھے ہوئے، ان کے مخارج جو ہیں وہ ایک سلائیڈ پہ آپ لوگوں کو نظر آئیں گے اس طریقے سے. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ لیں کہ ایک چھوٹی سی میری طرف سے ایک محنت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ چیزیں آسان ہو جائیں، بجائے اس کے کہ بار بار ہم اپنا پی ڈی ایف کھولیں، اپنی سلائیڈز کھولیں کہ اچھا پتہ نہیں آئین کا کیا مخرج تھا، غین کا کیا تھا، سواد کس کے ساتھ تھا، شین کا کیا مخرج تھا. تو بجائے اس کے کہ ہم پریشان ہو، کنفیوز ہو، یا کہہ لیں کہ ہمارا زیادہ ٹائم ویسٹ ہو، تو ایک ہی پیج پہ میں نے سارے کے سارے جو ہیں آپ لوگوں کے لیے مخارج الگ کر دیے ہیں. اب اس پیج کو فوٹو کاپی کروائیں، جس طرح کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہے شیئر کریں، جتنا چاہے دل کھول کے جو ہے فروغ کریں اس کو سب کے ساتھ، اور صدقہ جاریہ بنائیں اپنے لیے بھی، میرے لیے بھی، اور اپنے جو مخارج ہیں ان کو ان 2 پیجز کے اکارڈنگ جو ہے پختہ کریں. اب کسی بھی قسم کا عذر نہیں رہنا چاہیے ہمارے پاس کہ جی مجھے مخارج کی سمجھ نہیں آئی، یا اگر سمجھ آ گئی تو مجھے بھول جاتے ہیں. تو یہ پیج ہے نا. ٹھیک ہے جی. چلیں اب اس پیج کو میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو سمجھنا بھی سکھاتی ہوں. آج ڈے 19 کی کلاس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے، اور لاسٹ پہ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو آپ کا ہوم ورک بھی بتاؤں گی کہ آج کلاس میں آپ لوگوں نے کیا سنانا ہے. چلیں جی آغاز کرتے ہیں. تھوڑا سا میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے اس کو زوم کرتی ہوں، اور اس کو ذرا کہہ لیں کہ اس کو اتھینٹیفیکیشن اس کی نکالیں گے کہ آیا میں نے یہاں پہ مخرج ٹھیک لکھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، سب سے پہلے ہیڈنگ آپ لوگوں کو پر مخارج کی ملے گی. اس کے بعد ہے جی الف. الف جو ہے منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. تھوڑی سی میں یہاں پہ سلائیڈز بھی شو کروں گی جو ہم نے جوف کی سلائیڈ پڑھی تھی، تاکہ آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اس کو کہہ لیں کہ اس کی کنفرمیشن کریں کہ ہاں بالکل اچھے طریقے سے، اور ایک ایک بات جو ہے یہاں پہ میں نے پٹ ڈاؤن کر دی ہے. یہ ہماری سلائیڈ تھی جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ الف مد، واو مد اور یا مد جو ہے یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ بات آپ لوگوں کو کلیئر ہو جانی چاہیے کہ الف منہ کے خالی حصے سے کلیئر. جوف آپ کو پتا ہے کہ جوف کو ہی خالی حصہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. الف مد ہے یہاں پہ. اس کے بعد آ جائیے با کی طرف. با بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے.
یہ ہمارے پاس با کی سلائیڈ تھی جہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ با دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تری گیلا. میں نے کیا کیا ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگوں کو تری جو تھا تھوڑا سا مشکل لگے گا, جن کو ذرا تھوڑا سا اردو ذرا نہیں اس طرح سمجھ آ رہی ہوتی, تو میں نے یہاں پہ گیلا ورڈ جو یوز کر دیا. بند ہونٹ یعنی کہ دونوں ہونٹ بند کریں گے. تو تا دیکھ لیجئے, تا زبان کی نوک. ایک یہاں پہ کیا چیز شو کی گئی ہے, زبان کی نوک. زبان کی نوک کو عربک میں کیا کہتے ہیں, رأس اللسان. ٹھیک ہے, زبان کی نوک اور ساتھ میں کیا چیز انوالو ہوگی, ثنایا علیہ کی جڑ. اب اپنی سلائیڈ کی طرف چلیے. زبان کی نوک, رأس اللسان, ثنایا علیہ کی جڑ. اب باقی تو یہ پورا محاورہ بنا ہوا ہے نا کہ زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے. تو یہ پوری بات میں نے یہاں پہ نہیں لکھی, صرف دو چیزیں لکھی, زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ. تا, دال اور طا. تا پہ بھی آپ کو یہی مخرج ملے گا, دال پہ بھی آپ کو یہی مخرج ملے گا, اور طا پہ بھی آپ کو یہی مخرج ملے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کے جو تا, دال, طا, ان تینوں کا حروف نطعیہ کا جو مخرج ہے وہ ایک ہی مخرج ہے. کلیئر؟ آ جائیے نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس تا کے بعد سا, زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کے کنارے. واپس سلائیڈ پہ چلتے ہیں. زبان کی نوک, ثنایا علیہ کے کنارے. اب باقی پورا محاورہ ہے یہاں پہ, جب ثنایا علیہ کے کنارے سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتا ہے. تو یہ محاورہ پورا میں نے نہیں لکھا, صرف آپ کو مینشن کر دیا ہے. زال, سا اور ضا, زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کے کنارے سے لگے. تو یہاں پہ بھی زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کے کنارے, سا. اس کے بعد چلتے ہیں زال کی طرف, اور اس کے بعد چلتے ہیں ضا کی طرف. تو تینوں جگہوں پہ آپ کو ایک ہی مخرج جو ہے یہ ملے گا. کلیئر؟ نیکسٹ آئیے جیم. وسط اللسان بالمقابل اوپر کا تالو. ٹھیک ہے, جیم کا ہمارے پاس یہ مخرج تھا. یہاں پہ جیم دیکھیے, جیم, شین اور یا, ان تینوں کا ایک مخرج ہے. اور یہ یا کون سی ہے, یا متحرکہ اور یا لینیا. جب زبان کا درمیانی حصہ اس کے مقابل تالو سے لگے. اور میں نے یہاں پہ کیا بات لکھی ہے, جیم پہ وسط اللسان, وسط زبان یعنی کہ زبان کا درمیانی حصہ بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے. ٹھیک ہے, محاورہ نے لکھا, ٹو دا پوائنٹ بات لکھے, وسط اللسان اور بالمقابل اوپر کا تالو. اس کے بعد ہا, وسط حلق سے ادا ہوتا ہے. خا جو ہے یہ ادر حلق سے ادا ہوتا ہے. پہلے حلق کی سلائیڈ دیکھ لیجئے. ہا وسط حلق سے, خا ادنہ حلق سے. غین بھی ساتھ دیکھیے, خا اور غین ادنہ حلق سے ہے, ہا اور عین وسط حلق سے ہے, حمزہ اور ہا اقصی حلق سے ہے. ٹھیک ہے, اس سلائیڈ پہ پہلے تینوں چیزیں سمجھ لیجئے, تینوں حلق کے جو پوائنٹس ہیں وہ سمجھ لیجئے, تاکہ ہمیں بار بار اس سلائیڈ پہ جو ہے نہیں آنا پڑے باقی 3 لیٹرز کے لیے, 4 لیٹرز کے لیے. ہا خا بھی ہمارے ہو گئے. اس کے بعد ان کے پیئرز دیکھ لیتے ہیں کدھر ہیں. ان کے پیئرز ہے جی عین اور غین, وسط حلق, ادنہ حلق. ٹھیک ہے, اور لاسٹ پہ ہمارے پاس حمزہ ہا ہوں گے, اقصی حلق, اقصی حلق. ٹھیک ہے, ہمارے حلقیہ بھی حروف ہو چکے. اب ترتیب سے چلتے ہیں. دال دیکھ لیجئے, دال میں نے پہلے کور کروا دیا, کس کے ساتھ, تا, دال اور طا کا پیئر تھا. زا بھی کور ہو گیا کیونکہ سا, زال اور ضا کا پیئر تھا. را پہ آ جائیے. زبان کی پشت والا کنارہ جب ثنایا اور ربائی کے مسوڑوں سے لگے. سلائیڈ پہ چلیے. زبان کا کنارہ جب پشتے زبان کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, اب اتنی لمبی بات کو تھوڑا سا میں نے مرج کیا ہے. زبان کی پشت والا کنارہ, ٹھیک ہے, ثنایا علیہ اور ربائی کے مسوڑے. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے دانت کیسے ہیں. ثنایا علیہ یعنی کہ علیہ یعنی کہ اوپر والی بات ہے, اور ربائی کے مسوڑے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم نے ربائی تک ہی جانا تھا, تو اسی لیے میں نے یہاں پہ ربائی تک ہی مینشن کیا. اور مسوڑے, یہ ورڈ نہیں بھولنا, پیپر میں اس کے مارکس کٹ جائیں گے. ٹھیک ہے, مسوڑے آپ لوگوں نے کسی صورت نہیں بھولنا. جیسے یہاں پہ دیکھیں زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کے کنارے. اب یہاں پہ آپ لکھیں ثنایا علیہ, کنارے لکھیں ہی نا, تو یہ چیز غلط ہو جائے گی نا. زا دیکھیے جی, زبان کی, اس میں چونکہ ثنایا سفلا نیچے والے دانت انوالو ہو جاتے ہیں. اب اس میں نے تھوڑا سا کہنے ٹویسٹ ڈالا ہے کہ زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دانت جب آپس میں ملے. پہلے میں زا کے مخرج پہ آپ کو لے کے جاتی ہوں, اس کی ہم نے سلائیڈ پڑھی تھی. دیکھیں, زبان کی نوک جب ثنایا سفلا یعنی کہ نیچے والے دانت کے کنارے سے لگنے کے ساتھ ساتھ کچھ ثنایا علیہ کے کنارے بھی لگے, تو یہ حروف جو ہیں یہ ادا ہوتے ہیں. اٹس مین کہ اوپر والے دانت اور نیچے والے جو دانت ہیں ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا, یہ آپس میں مچ رہے ہیں, مچنا مطلب کہ آپس میں لگ رہے ہیں. اور جو زبان کی نوک ہے وہ ثنایا سفلا کے کنارے سے جو ہے لگ رہی ہے. اب اس کو آسان کرتے ہوئے میں نے کیا, اس کا مخرج آپ لوگوں کو دیا کہ زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دانت جب آپس میں ملے, ایزی ترین کر دیا, اور ایزی کر دیا اس مخرج کو. کس کس کا مخرج ہے یہ, زا,
سین اور سواد. یہ لیں جی, زا کا بھی ایک مخرج لکھ دیا میں نے, سین کا بھی اور سواد کا بھی یہاں پہ آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے, یہ میں مینشن بھی کر دیتی ہوں. نیکسٹ آ جائیے جی شین. شین کس کے ساتھ کنیکٹڈ تھا؟ شین کس کے ساتھ تھا؟ جیم, شین اور یا. جیم کا جو مخرج ہم نے پڑھا وہی شین کا ہے کہ وسط زبان بالمقابل اوپر کا تھا, تو سواد کا ہمارا ہو گیا. ٹھیک ہے, تو آ بھی ہو گیا. اب ادھر آ جائیے دعا پہ, دعا کو بھی کنفرم کر لیتے ہیں. زبان کی کروٹ اور اوپر کی 5 داڑیں. بڑا مزے کا یہ مخرج تھا, چلے اس کو کنفرم کرتے ہیں. یہ زبان کے ایک یا دونوں کناروں سے اور ان کے مقابل اوپر کی داڑوں کی اندرونی سطح سے ادا ہوتا. داڑیں کون سی ہیں؟ دواحق, تواحن, نواجس, تینوں ایرو کی مدد سے دیکھ لیں گے. 5 داڑیں, 1 2 3 4 5 ایک سائڈ پہ اور 5 ایک سائڈ پہ. کسی کی ایک سائڈ لگتی ہے زبان کی, کسی کی دونوں لگتی ہیں, اسی لیے میں نے یہاں پہ یہ چیز مینشن کر دی تھی. اس والے مخرج میں یہاں پہ دیکھیں زبان کی کروٹ اور اوپر کی 5 داڑیں. اب اس والے مخرج کو میں نے بالکل شارٹ فارم کرتے ہوئے یہاں پہ لکھ دیا. اب بیٹھ کے پریشان ہوتے آپ لوگ, پتہ نہیں دعا کا مخرج کی سلائڈ پہ تھا, پھر نوٹس نکالتے, پھر اپنے نوٹس بھی دیکھتے, پھر میرے نوٹس بھی دیکھتے. تو میں نے ایزی نہیں کر دیا اس چیز کو لے کے کہ ایک پیج آپ لوگوں کے پاس ہو. اب میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ اس کو کنفرم کرنا سکھا رہی ہوں کہ کوئی چیز اوپر نیچے نہ ہو, آپ لوگ پریشان نہ ہو. اپنی بنائی ہوئی چیز بھی میں آپ لوگوں سے کنفرم کروا رہی ہوں کہ علم کو یہ نہیں ہے کہیں سے ملا اور اس کو اٹھا کے لے لیا. نہیں, علم کو کنفرم کرنا سیکھیں, اس کی اتھینٹیفیکیشن نکالنا سیکھیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو بلائنڈلی فالو کرنا سٹارٹ کر دیں. چلے جی نیکسٹ آ جائیے. تو ہم نے پڑھ لیا تھا, وا ہم نے پڑھ لیا تھا, عین پہ آ جائے, عین غین بھی ہم نے کر لیا. اب ہے جی ہمارے پاس فا. پہلے تو فا کو دیکھیں. اس کو فا تھا جی ثنایا اولیہ کا کنارہ جب نچلے والے ہونٹ کے تری والے حصے سے لگے. ایسے ہی ہے, تو یہاں پہ کیا ہے؟ ثنایا اولیہ کا کنارہ اور نچلے ہونٹ کا تری حصہ یعنی کہ گیلے والا حصہ. فا کو بھی میں نے شارٹ کرتے ہوئے جو ہے اس والے ریکٹینگل میں بڑی مشکل سے پورا کیا, جو بڑے بڑے تھے نا, لیکن چلے خیر ہو گیا کام الحمدللہ. نیکسٹ ہے جی قاف. قاف جو ہے وکسہ لسان سے ادا ہوتا ہے. زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ. قاف بھی دیکھ لیں, زبان کی جڑ اور تالو کا سخت اور نرم دونوں حصے اس میں انوالو ہوتے ہیں. ان کی کنفرمیشن کر لیتے ہیں. یہ ہے جی ہمارے پاس زبان کی جڑ اور اس کے مقابل تالو کا نرم حصہ, اور زبان کی جڑ اس کے مقابل تالو کا نرم اور سخت حصہ. بعض جگہوں پہ صرف سخت ہی آتا ہے, بعض جگہوں پہ نرم نہیں آتا, لیکن کچھ بکس میں نرم اور سخت دونوں لکھا گیا, تو میں نے دونوں یہاں پہ آپ لوگوں کو مینشن کر دیے کہ سم ٹائم نرم کی کچھ انوالومنٹس ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہمارے پاس قاف اور کاف بھی جو ہے وہ کنفرم ہو گیا. آگے جی لام. زبان کا کنارہ اور زبان کا کنارہ اٹس مین طرف اللسان. ٹھیک ہے, اور ثنایا الیہ ربائی انیاب اور دواحق کے مسوڑے تک انوالو ہے. را میں آپ دیکھیں کیونکہ لام نون رائے کی جگہ سے ادا ہو رہے تھے نا, را میں ہمارے پاس ثنایا الیہ ربائی کے مسوڑے تھے. نیچے آ جائیے لام میں ثنایا الیہ ربائی انیاب اور دواحق کے مسوڑے. ٹھیک ہے, اور نون میں دیکھیں ثنایا الیہ ربائی اور انیاب کے مسوڑے. یہاں پہ دواحق تک بات گئی ہے, یہاں پہ انیاب تک بات رکی ہے, اور را کے کیس میں ربائی تک بات رک گئی ہے. کلیئر, کیونکہ زبان کے کنارے سے یہ 3 لیٹرز ادا ہوتے ہیں, لام نون اور را. یہ میں نے چیز کلاس نمبر 18 میں بھی, اور جب ان کے الگ الگ بھی میں کلاسز آپ لوگوں کو دے رہی تب بھی میں نے یہ بات مینشن کی تھی کہ اس طریقے سے لام نون را کے جو ہے وہ مخارج جو اس کے مخرج ہے وہ یاد کر لیں. اب لام کو کنفرم کرتے ہیں اور نون کو اکٹھا کنفرم کر کے آتے ہیں. یہ دیکھیں جی زبان کا کنارہ ثنایا الیہ ربائی انیاب اور دواحق کے مسوڑ سے لگے. یہ میں نے الیہ یہاں پہ مینشن نہیں کیا, لیکن پڑھاتے ہوئے میں نے بتایا تھا یہ بات کہ اوپر والی سارا حساب ہے. الیہ اوپر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ جب میں نے ان کے مخارج الگ سے نکالے تو میں نے الیہ مینشن کر دیا, بیکاز ریزن از دیٹ کہ یہاں پہ تو ڈایاگرام کے ذریعے میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ سمجھا رہی تھی کہ یہاں پہ دیکھیں اوپر لگ رہا ہے, تو میں نے اس کو یہاں پہ مینشن نہیں کیا. لیکن اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ ڈایاگرامز تو نہیں ہے, تو کیسے پتا چلے گا کہ ثنایا ربائی انیاب اگر میں یہاں پہ لکھتی تو یہ اوپر والی بات ہو رہی ہے, تو میں نے الیہ ساتھ مینشن کر دیا. تو اس چیز کو لے کے پریشان نہیں ہونا کہ یہاں پہ الیہ ہے اور یہاں پہ باجی نے الیہ نہیں لگایا, تو کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس ڈائیگرام تھی. میں جب آپ لوگوں کو سمجھا رہی تھی تو میں نے یہاں پہ اس کو ڈائیگرام کے ذریعے اس مخرج کو جو تھا وہ سمجھایا تھا. ٹھیک ہے جی, لام ہو گیا ہمارے پاس, مسوڑے دواحق تک ان کے مسوڑوں سے لگے, اور نون کے کیس میں ثنایا ربائی اور انیاب تک بات ہو جائے گی, دواحق یہاں سے نکل جائے گا. اور را کے کیس میں صرف ثنایا اور ربائی رہ جائیں گے, اوپر کی بات ہوئی ثنایا الیہ اور ربائی الیہ. یہ لیجیے ہمارا لام اور نون بھی کنفرم ہو گیا. میم دیکھیں بند ہونٹوں کے خشک حصے سے. اچھا یہ مخرج ہم نے پہلے کہاں پڑھا ہے؟ یہاں پہ آئی تھنک میں نے با کا پڑھا ہے, بند ہونٹوں کے گیلے والے حصے سے, اور میم بند ہونٹوں کے خشک حصے سے. اس کو ایک دفعہ کنفرم بھی کر لیجیے, یہ میم ہے, میم دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے ادا ہوتا ہے. چلے جی نیکسٹ آ جائیے واؤ. واؤ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے, لیکن یہ کون سے والا واؤ ہے؟ یہ واؤ متحرکہ ہے, حرکت والا واؤ, یعنی کہ واؤ کے اوپر زبر ہے. اگر واؤ خالی
اور ما قبل زبر آ جائے تو بھی یہی والا واو ادا ہوگا. یہاں سے کہاں سے؟ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے، او او. ٹھیک ہے، واو متحرک اور واو لینیا. اسی طرح یا جو ہے یہ جیم شین یا، جیم شین کا جو مخرج ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں اس کا بھی وہی مخرج ہے. میں سلائیڈ ابھی تھوڑا سا پیچھے نہیں کری، بعد میں کر کے دکھاتی ہوں کیونکہ میں نے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے. یا بھی وسط اللسان اور بالمقابل اوپر کا تالو، لیکن کون سی یا؟ یا متحرکہ، اور اگر یا خالی اور ما قبل زبر آ جائے یا لینیا. کلیئر ہو گئی بات؟ وسط اللسان بالمقابل سے یہ دو یا ادا ہوتی ہیں، دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے یہ دو یا جو ہیں وہ ادا ہوتی ہیں. میں بار بار اس چیز کو جو ہے مینشن کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے دماغ میں یہ بات جو ہے یہ نسخ ہو جائے. ٹھیک ہے جی، دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو متحرک اور واو لینیا ادا ہوتی ہے. یا متحرک جو ہے اور یا لینیا جو ہے یہ وسط اللسان اور بالمقابل اوپر کے تالو سے ادا ہوتی ہے. لیکن واو مدہ اور یا مدہ اور الف مدہ یہ جوف سے ادا ہوتے ہیں. پیپر میں اس چیز کو آپ لوگوں نے مکس نہیں کرنا. میں نے اسی لیے کسی کے اوپر کوئی حرکت آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ کوئی حرکت میں نے یہاں پہ لگائی ہو نہیں، لیکن یہاں پہ باقاعدہ میں نے مینشن کیا واو زبر اور یا زبر، واو لین اور یا لین آپ لوگ خود میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کو مینشن کر کے بتا دیا. ٹھیک ہے جی، اب اس پورے پیج کو دیکھیں، ہم نے اس کو کنفرم کر لیا، ہمارے اب دل کو تسلی ہو گئی کہ ٹھیک ہے جی ایک ایک ورڈ جو ہے کہنے کے بالکل اتھینٹک ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اور جو سلائیڈز جو ہے میں نے بنائی ہیں وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا. جتنی بھی آپ لوگوں کے پاس مخارج کی بکس اویلیبل ہیں ڈفرنٹ کمپنیز کی، اب میں کمپنیز کا یہاں پہ کیا نام لوں، بعد میں کاپی رائٹ کا بڑا مسئلہ آ جاتا ہے یوٹیوب پہ، تو اسی وجہ سے جنہوں نے بھی بکس وغیرہ مجھ سے پوچھنی ہو کہ مخارج کی کون کون سی بکس ہیں یا صفات کی کون کون سی بکس ہیں یا بیسک کی کون کون سی ہمارے پاس اتھینٹک بکس آ جاتی ہیں، مجھے میسج کر دیں یا کمنٹ کر دیں تو میں آپ لوگوں کو بکس کے نیم بتا دوں گی. تو آپ لوگ اپنی بکس جو ہے پرچیز کریں، پرچیز کر کے آپ لوگ وہاں سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں اس کی کنفرمیشن. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہیں جی ہمارے پاس مفرد حروف بالترتیب کے مخارج. اب دیکھیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں نا، ایک ایک لیٹر اس کے نیچے اس کا مخرج. مزہ آ گیا ویسے نا، یہ مجھے بناتے ہوئے بڑا اچھا لگا کہ ایک بڑی سہولت والی چیز ہے. اب مجھے کوئی نہ یہ بات کہ جی ہمیں مخارج نہیں آتے یا ہمیں مخارج کی سمجھ نہیں آتی، اب میں یہ بات کسی کی نہ سنوں. یہ تھی ہماری کلاس، اور اب آپ لوگوں کا ہوم ورک. ٹھیک ہے، ہوم ورک ٹائم ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جتنے بھی یہ آپ لوگوں کے لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مخارج آپ لوگوں نے یہاں سے یاد کرنے، اور میں نے کلاس میں صرف کہنے کہ آپ لوگوں کا نیم کال کرنا، اور اس کے بعد آپ لوگوں سے رینڈم کوسچن کیے جائیں گے. را کا مخرج سنائیے، خواہ کا سنائیے، اور ٹائم نہیں دیا جائے گا سوچنے کو. آپ لوگوں نے اتنی روانگی سے اپنے مخارج جو ہیں وہ ریڈی کرنے. بالکل بھی میں ٹائم بس یہ کہوں گی دعات کا مخرج سنائیے، آپ کو ایک سیکنڈ لگے اور دعات کا مخرج جو ہے وہ آپ لوگوں کو آتا ہو. تو اس لیے میں نے آپ لوگوں سے پہلے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے اب ان کو فنگر ٹپس پہ جو ہے مخارج یاد کرنے ہیں، اسی طرح یہ ذہن نشین ہوں گے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اب ڈے 20 جو ہے یہ ہماری لاسٹ کلاس ہوگی، اس میں بھی آپ لوگوں کے لیے بڑے مزے کے کہنے سرپرائز ہیں. ڈے 18 کا بھی بڑا مزے کا سرپرائز سب کو لگا تھا، اور ڈے 19 تو الحمدللہ کہہ لیں کہ ایک محنت ہوئی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، پسند آئے گی، کیونکہ ابھی آپ لوگ تو دیکھیں گے اس کو. اور اس کے بعد بس میری طرف سے کہنے کی ریکویسٹ ہی ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مزید ہمت دے اس چیز کو آگے مزید لے کے جانے کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.